کی باتیں کر رہا تو اس پہ اگر غصہ نہیں آئے گا، ہر پاکستانی کو غصہ ہے اس کو. جی رانا صاحب، یہ اس کا کیا جواب دیں؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ اس طرح سے کمزور نہیں ہوتی. فوج اس طرح سے کمزور ہوتی ہے جب یہ اپنے جو ہے وہ اپنے یعنی کٹ پتلی نظام کو اور اپنے انتقام کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر روز کہیں کہ جی فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہے، فوج ہمارے پیچھے کھڑی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی نشاندہی میاں نواز شریف نے کی ہے وہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، وہ مداخلتیں ختم ہونی چاہیے. وہ ختم ہوگی تو فوج مضبوط ہوگی، پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوگی. اچھا، ایک سوال میں نے بار بار اٹھایا رانا صاحب، آج آپ اس کا جواب دے دیں پلیز، دے دیں. بڑا لوگ بھی میرے سے پوچھتے ہیں. نواز شریف صاحب نے جن مداخلتوں کا ذکر کیا ہے وہ 2016 سے لے کے 2018 کے درمیان ہے نا، پاناما سے لے کے اور الیکشن تک. نہیں ویسے تو انہوں نے ذکر تو خیر جنرل ایوب سے شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، اور 2016 سے 2018 کے درمیان ہے نا، اور خاص طور پہ 2018 کا الیکشن. 2019 میں آپ کی پارٹی نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی، حمایت کی. تو 2019 میں جب نہیں آپ کی، حمایت کر رہے تھے، بالکل میں دو ٹوک کہتا ہوں نہیں کی. نہ سن لیں نا، دیکھیں بات یہ دلیل کے ساتھ. جی پلیز. معاملہ یہ ہے کہ توسیع انہوں نے کب کی؟ انہوں نے توسیع کی ہے اگست 2019 میں. اچھا، نہیں ریکارڈ چیک کر لیں. انہوں نے اگست 2019 میں توسیع کی ہے. آپ مجھے ثابت کر دیں کہ انہوں نے کسی اپوزیشن کی جماعت سے مشورہ کیا ہو، اس کے بعد کیا کسی کو جو ہے انہوں نے پوچھا ہو، انہوں نے توسیع کر دی. اور اس کے بعد آپ کیا سن لیں نا، اس کے بعد کہ میں بتاتا ہوں. آپ ڈائریکٹ تھے. سن لیں نا، سن لیں. جب انہوں نے توسیع کر دی، اس توسیع کو کسی نے بھی جو ہے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا تاکہ اپنی فورسز جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کوئی ان کو متراض نہ کیا. کیونکہ آپ پازیٹیو سینس میں بات کر رہے ہیں تو میں بھی کنفرم نہیں کرتا. نہیں، لیکن میں کرتا ہوں نا، سن لیں، میں کرتا ہوں. بات ختم ہوگی. اس کے بعد وہ ایک محب وطن چلا گیا سپریم کورٹ میں. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جب جائزہ لیا ان کے اس آرڈر کا تو ہیں یہ اتنے نااہل اور نالائق کہ انہوں نے پہلے کیبنٹ سے منظوری لینی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر نے ایڈوائز کرنی تھی پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کرنا تھا. انہوں نے یہ کیا کہ نوٹیفیکیشن پہلے کر دیا، ایڈوائز بعد میں بھیجی، اور ایڈوائز کے بعد جو ہے وہ اپنا کیبنٹ میں لے کے گئے. اس کے اوپر جب سپریم کورٹ نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا تو اس کے جائزے میں یہ بات سامنے ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی لا ہی نہیں ہے. ایک منٹ میں آپ کے سن لیں، اس کے اوپر لا ہی کوئی نہیں ہے. جب لا نہیں تھا تو سپریم کورٹ نے کہا پارلیمنٹ کو کہ اس کے اوپر لا بنائیں. ہم نے اس لا کو جو ہے وہ ووٹ دیا، اس امینڈمنٹ کو ووٹ دیا. اس میں اختیار ہے پرائم منسٹر کا، توسیع جو ہے وہ پرائم منسٹر نے کی. اچھا مصطفیٰ صاحب، یہ انہوں نے ایک ٹیکنیکل سی بات کی ہے، کیا پبلک آپ دونوں پارٹیوں کی اس بات پہ اعتبار کرے گی کہ آپ نے کوئی توسیع کی حمایت نہیں کی؟ دیکھیے میر صاحب، جو اس وقت جہاں تک توسیع کا تعلق ہے، میں تو اس ذاتی رائے تو ہماری ہو سکتی ہیں جو بھی ہوں، اور میں نے اس کا اظہار لیکن پارٹیوں نے فیصلہ بھی کیا، لیکن پارٹیوں نے فیصلہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ووٹ کیا. ٹھیک ہے، اور اس قانون کے لیے ہم نے ووٹ کیا. اٹس اے پاسڈ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. اب ہم ذرا آگے اگر بڑھیں تو آپ نے ابھی یہ جو تقریر دکھائی جس میں وزیر اعظم صاحب اپوزیشن کو بڑی دھمکیاں دے رہے تھے. یہ دھمکی نہیں دی، انہوں نے صرف منہ پہ ہاتھ پھیرا. اسی تقریر میں یعنی وہ کسی گلی کے نکر پہ کھڑے تھے یا کسی چوک میں کھڑے تھے. اسی تقریر میں انہوں نے آرمی چیف تھوڑا سا ہاتھ ہولہ رکھے، نہیں تو کچھ میری طرف سے بھی کچھ شروع ہو جائے گا. نہیں تسی شروع کرو، اور تسی کی شروع کرو، بس کرو جو تسی کیتا ہے. اسی تقریر میں میر صاحب انہوں نے آرمی چیف کا ایک دفعہ پھر ذکر کیا. پہلے ایک انٹرویو میں انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ اگر میرے سے کوئی استعفیٰ مانگنے آیا تو میں الٹا اس سے استعفیٰ مانگ لوں گا. پیغام انہوں نے ایک دیا. دوسرا پیغام اس تقریر میں بھی دیا، اور انہوں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو آرمی چیف آئے اور جائے. چلے ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کلیئرلی یہ ہے کہ وزیر اعظم بڑی سگنلنگ کر رہے ہیں، اور اس سگنلنگ میں انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے. اچھا میرا سیاسی بات ہے، میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. جی. اور انہوں نے اپنی جو سگنلنگ ہے وہ بڑی واضح کر دی ہے. اور اس وقت فوج کو جتنا متنازع یہ حکومت بنا رہی ہے، ہمارے دل کے اندر میر صاحب ہمارا ایک ایک بال جو ہے وہ اس قرض میں جکڑا ہوا ہے جو ہمارے شہداء قربانیاں دے رہے ہیں. ان کی قربانیوں کو یہ لوگ یہ ہر ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر ہر جگہ کوئی موقع نہیں ضائع جانے دیتے کہ جس میں یہ اور شہداء میں جوان بھی شامل ہے اور افسران بھی شامل ہے. اس کے اندر افسران بھی شامل ہے، جوان بھی شامل ہے.